جاوید صاحب یہ 2 اشعار میں لکھ کے لایا تھا، ایک رومی کا اور ایک مرید ہندی اقبال کا. تو مولانا رومی کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ عقل گویت شش جہت حد است، وہ بیرون راہ نیست، نہیں بیرون راہ نیست. یہ عشق گویت ہست راہ رفتہ ام من بارہا، عشق گوید راہ ہست و رفتہ ام من بارہا. دوسرا وہ پھر آپ خود ہی پڑھے وہ بھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم میرے ہی پڑھ سنوائیے گئے. ہر دو بمنزل رواں، چلو میں بھی ذرا یہ جو شعر ہے اقبال کا، ہر دو بمنزل رواں ہر دو میر کارواں، عقل بہیلا می برد عشق بد کشاں کشاں. تو اس میں یہ جو عشق اور عقل یعنی یہ دونوں استاد شاگرد یا پیر اور مرید کی اس شعر کی تھوڑی سی وضاحت. بات ایک ہے، دونوں میں سطح کا فرق ہے. ایک بات جیسے کسی مرد کامل کی بات ہے، ایک بات جیسے مرید کی ایک پیر کی ہے. سطح اور معنی کی جو بلندی ہے وہ اس میں فرق ہے. اقبال نے اس کو جیسے تھیری بنایا، جیسے کسی فلسفی یا نفسیات داں یا ماہر تعلیم کی حیثیت سے ایک بات کہی، اور یہ جیسے نثر میں بھی ہو تو ایسا ہی ہے. رومی نے اب ایکسپیرینس بتایا ہے، وہ ایکسپیرینس جو ہائیسٹ ایپسٹیمک ویلیو رکھتا ہے فلسفے کی نظر میں. تو اور اس کا آہنگ، اس کی آواز، اس کی رسائی، اس کا جغرافیہ بہت ہی بڑا ہے. کہ عقل کہتی کہ جو 6 جہتیں ہیں یعنی اسپیس اور ٹائم آرڈر، یہ بس آخری حد ہے، اس سے باہر نہ وجود ہے نہ علم ہے. یہ جو کانٹ کہہ رہا ہے. تو اب عقل کا یہ دعویٰ ناقابل تردید ہے عقلی دلائل سے. اب دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ عشق گوید راہ ہست و رفتہ ام من بارہا، کہ عقل تو بغیر کسی کوشش کے کہہ رہی ہے کہ بس آخری سرحد یہ ہے. وہ کوئی وہاں پہنچی بھی نہیں ہے جس کو وہ حد آخر بتا رہی ہے شش جہت کو. عشق کہہ رہا ہے کہ تم نے تو جہالت میں ایک دعویٰ کر دیا، تم نے تو وہ باؤنڈری بھی نہیں دیکھی. مجھ سے پوچھو کہ راستہ ہے زمان و مکان سے بلند ہو جانے کا، اور میں بار بار آیا گیا ہوں. یہ بہت بڑا مضمون ہے. یہ جیسے ایکسپیرینس ہے، کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا متکلم بنایا جا سکتا ہے. تو اقبال کا جو ہے نا نظریے کی طرح ہے، وہ بھی ہر دو کیا، ہاں یہ شعر یاد تھا مجھے، ہاں ہر دو منزل رواں، کہ دونوں ایک کسی منزل کی طرف چل رہے ہیں، دونوں ہی کا مقصود منزل تک پہنچنا ہے. منزلیں الگ الگ ہیں. بمنزل رواں یعنی اپنی اپنی منزل. ہر دو امیر کارواں، دونوں کے پیچھے ان کے پیروکار ہیں. عقل بہیلا می برد، عقل منزل تک چکر چلا کے پہنچا دیتی ہے، اور پتہ نہیں وہ منزل ہوتی بھی ہے یا نہیں، یہ کہہ دیتی ہے منزل ہے. وہی جو اوپر کے شعر میں نا. اور عشق برد کشاں کشاں، نہیں عقل دھوکہ دے دے کے پہنچاتی ہے کہ اور چل لو، ہاں یہ آ گئی، یہ منزل ہے، میں تو جانتی ہوں. اور عشق جو ہے وہ کھینچ کے لے جاتا ہے ڈائریکٹ، وہ کمنٹری نہیں کرتا عشق عقل کی طرح، بس یوں لیا اور یہاں پہنچا دیا. تو یہ نظریہ ہے، اور یہ رومی اس نظریے کو بھی اون کریں گے، لیکن اس کا زور بہت کم ہے.
لیکن اس سے جو ہے یہ نہیں ثابت ہوتا جو اقبال نے خطبات میں بھی اس پہ جو باتیں کی ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں نا کہ منزل بھی ایک ہے دونوں کی. اقبال تو یہ کہتا ہے کہ عقل آہستہ آہستہ تجربات اور یہ سارے ندیاں بہا کے خون کی پھر وہ نتیجے تک پہنچتی ہے. تو اس سے تو وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ منزل بھی دونوں کی ایک ہے، سوالات بھی دونوں. اگر یہ اس مفہوم میں لیں، اس کی گنجائش نکلتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ عقل منزل تک پہنچانے کا دھوکہ دیتی ہے. صحیح. بہیلا می بر ہے نا، تو یہاں ہیلا دھوکے کے معنی میں. صحیح. کہ جہاں پہنچاتی ہو منزل نہیں ہوتی. عشق اسی منزل پر بس آپ کو راستہ چلوا غیر سپر سونک رفتار سے پہنچا دیتا ہے. اچھا سر، جب ہم یہ عقل کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری شاعرانہ روایت میں عقل کے مقابلے میں عشق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر، اور ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے. تو اگر آپ سے عام فہم انداز میں ہمیں یہ بتا سکیں کہ عشق سے کیا مراد ہوتا ہے جب ہم عقل کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. بہت آسان ہے، اختصار عرض کر دیتا ہوں کہ جس چیز کو لفظ شعور سے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان صاحب شعور ہے، تو شعور کا سارا تعلق ذہن سے نہیں ہے. شعور کہتے ہیں اسٹیٹ آف اویئرنیس، شعور کا ترجمہ اویئرنیس ہے. تو یہ اسٹیٹ آف اویئرنیس ہے، عقل اس میں جزوی کردار ادا کرتی ہے. یعنی ہمارے اندر جو ایک حالت وقوف ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہمیں ایک احساس یقین کے ساتھ رہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، اور اس کی تفصیل خود ہم نہ بتا سکیں چاہے کہ کیا جانتے ہیں، واضح نہیں بات. تو شعور کا ایک مرکز ہے، وہ ہے ذہن، اور اس کا ٹول ہے عقل. یعنی یہ اپنی بنائی ہوئی لاجک اور اپنے تصور علم کے ساتھ آبجیکٹ پر اپلائی ہوتی ہے. یہ بات ضروری ہے عقل کے تعارف میں کہ اس کا ہر علم تصور علم کی پابندی کے ساتھ ہوتا ہے، جو پرائر ہے. تو ایک جو دوسری سیٹ آف کانشسنس ہے وہ ہے قلب. تو ذہن جو ہے وہ عقل فعلی کا گھر ہے، اور قلب جو ہے وہ عقل انفعالی کا دارالخلافہ ہے. وہ چیزیں ریسیو کرتا ہے، چیزیں اس تک پہنچتی ہیں، اور عقل اپنے مقصود تک حرکت میں رہتی ہے. تو عشق جو ہے اصطلاح میں یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ایسی کشش ہو جانا کہ عقل کا وسیلہ غیر ضروری ہو جائے. کیا بات. یعنی گاڈ اویئرنیس میں تجربے کی ساخت بن جائے، خیال، فکر یا علم کی ساخت نہ رہے. تو یہ جو ہے یہ یعنی اللہ کی حضوری میں رہنے کا بلا خلل حال اگر پیدا ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ عشق ہے. وہ جیسے وہ مولانا کا ہے نا، شاد باش عشق خوش سودائے ماں، اے بے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالینوس ماں.